اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاء کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور محبت پیدا کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، اور بالآخر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول خدا کا پیغام پھیلا رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں، اور نہ ہی کوئی نبی ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن ہے، اور نہ ہی کوئی دین ہے۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سرعام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب اور عجم کے اس فرق کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑے تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈرتے ہو وقت کے یزید کے سامنے آنے سے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسل تابت تا حیات تمہیں یاد کریں گی، تمہیں یاد رکھیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون نحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکہ پہنچے۔ فوج یزید نے چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبہ کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے ہیں کہ نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ہزاروں کے خط جب حضرت امام حسین تک پہنچے اور ان تمام خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکہ میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا راستہ روک لیا ہے، اس وقت جو فوج یزید کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رحائی تھا۔ امام حسین فرمانے لگے کہ اے حر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر رسول خدا کے سامنے پیش ہوگے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور حضرت امام حسین علیہ السلام رواں ہوئے۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ امام حسین کا گھوڑا رک گیا، ایک آندھی اٹھی۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی حسین، اس زمین پہ مجھے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میری بہن، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا، اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، خیمے نصب کرو، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید لیا اور اس زمین کا نام جہانگیری علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا، جہاں شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں، جہانگیری علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول خدا کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا۔ عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ
کربلا پہنچے اور رسول خدا کی آل کو چاروں طرف سے فوج یزید نے گھیر لیا اور آل رسول بے سختیاں دن بدن بڑھنے لگیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے خیام نہر فرات کے کنارے پر تھے۔ فوج یزید نے سوچا اگر حسین پانی کے ساتھ ہے تو اس کو فتح کرنا ناممکن ہے، اگر حسین کے خیمے نہر سے ہٹ جائے تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کر ان کو شہید کریں گے۔ فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ وقت کے بادشاہ یزید کا حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے کہ کس میں ہے ہمت کہ رسول خدا کی آل کے خیمے نہر سے ہٹائے۔ اے لوگو، پانی تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے خلق کیا۔ فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، عباس اپنی تلوار نیام میں رکھ، میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول خدا کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس، ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے آئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جیسے تم نے یہاں خیمے لگائے تھے ویسے ہی یہاں سے خیمے اکھیڑو۔ اللہ کی مرضی ہے کہ رسول خدا کا خاندان پیاسا رہے اور ان کی پیاس کی شدت روز محشر تک زمانہ یاد کرتا رہے۔ غازی عباس کی آنکھیں نم ہوئی اور سادات کے خیمے نہر سے دور نصب ہو گئے۔ فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ حسین تسلیم کرو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے تھے، اے لوگو، اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، میرا نانا محمد اللہ کا رسول ہے، قرآن اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، مجھے مار بھی دو گے تو بھی میرے خون کا ایک ایک قطرہ رسول خدا کی نبوت کی گواہی دیتا رہے گا۔ حکومت دولت اور طاقت کے سامنے نہ جھکو، یاد رکھنا طاقت حکومت ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین تا ابد حیات قائم رہے گا۔ لیکن افسوس، فوج یزید دن بدن آپ پر ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کا خاندان 3 دن کربلا میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستایا جائے، اتنی تکلیف دی جائے کہ وہ ہماری بات مان لے۔ امام حسین علیہ السلام کے عزیز و اقارب کو کربلا میں قتل کیا گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو جو ہم شکل پیغمبر تھا مارا گیا، آپ کے بھائی عباس کو نہر کے کنارے سلایا گیا، آپ کے بھائی کے بیٹے قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا۔ آپ اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے آئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہاری جنگ تو اس حسین سے ہے، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ 3 دن سے پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے ظالموں، اس معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی، اپنی جانوروں کو پانی پلانے لگی اور باقی کا پانی زمین پہ گرانے لگی اور یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اور یوں کہہ کر علی اصغر کی طرف تیر چلایا گیا۔ رسول خدا کے اس 6 ماہ کے چراغ کو بھی تیر مار کے بجھایا گیا۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا، امام حسین آخری سلام کر کے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوگو، کیا سمجھتے ہو کہ اس ظلم سے تم اسلام کو مٹا دو گے؟ نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ اللہ خود ہے۔ اگر تم میرا سر بھی کاٹو گے تو بھی اللہ کے دین کی صداقت کو میں بیان کرتا رہوں گا۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی فوج علی کے اکیلے بیٹے سے لڑتی رہی اور یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑنے لگی۔ امام حسین علی کے بیٹے علی کی طرح میدان میں کرار رہے اور ایک ایک ظالم کو فنار کرتے رہے۔ فوج یزید نے یہ سوچا کہ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کو قتل کرنا ناممکن ہے، دور جاؤ اور تیر چلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی فوج دور سے حضرت امام حسین پر تیر چلاتی رہی، کوئی بالا پھینکتا رہا، کوئی نیزہ مارتا رہا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین کے پتھر اٹھا کے حضرت امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ اتنے میں آوازیں غیب آئی، بس حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس حسین، آپ نے جب اس آواز کو سنا تو اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ تاریخ نے لکھا
امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو اتنے تیر لگے کہ جب نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اے اللہ تیرے دین کے لیے اس حسین کا خون قبول ہو۔ فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی، خوش ہونے لگی کہ آج کے بعد یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اور یوں کہتے کہتے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا، رسول خدا کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگائی، رسول خدا کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا، امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آؤ اور ان کی بیٹیوں بہنوں کو قیدی بنا کے میرے دربار پہنچاؤ۔ نوکے نیزہ پہ نواسہ رسول کا سر سوار کیا گیا، رسول خدا کی نواسیوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھا گیا اور کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، لیکن نوکے نیزہ پر بھی امام حسین کا سر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بآواز بلند کہنے لگا۔ لوگوں نے اسلام کی صداقت اور رسول خدا کا خاندان اس سیرت کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد نے خطبہ دیا تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے، اور یوں یہ یزید کے خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی حسین زندہ باد حسین زندہ باد کے نعرے لگانے لگا اور یزید مرد آباد کہنے لگا، اسلام زندہ باد کہنے لگا، ہر ظلم کو مرد آباد کہنے لگا۔ آج بھی اذان گونجتی ہے، رسول خدا کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کر ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگا کے اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے۔ یہ سب امام حسین کے کربلا میں قربانی کا صلہ ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام کی صداقت پہ انگلی نہ اٹھا سکے گا۔ سلام ہو نواسہ رسول امام حسین